ہر زمانے میں لوگ دینی دنیاوی خسارے سے بچنا چاہتے ہیں. جو دیندار لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کوئی دینی نقصان نہ ہو. جو دنیا دار لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو. لیکن دیندار دین کے نقصان سے بچنے کے اسباب چھوڑے ہوئے ہیں. میری بات توجہ سننا. دنیا دار وہ دنیا کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں لیکن نقصان سے بچنے کے اسباب چھوڑے ہوئے ہیں. دیندار لوگ دین کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں لیکن وہ دین کے نقصان سے بچنے کے اسباب چھوڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن میں واضح فرما دی کہ دعوت اللہ کے بغیر کسی بھی زمانے میں مسلمان اپنے دین کے نقصان سے بچ نہیں سکتا. دعوت اللہ کے بغیر کسی بھی زمانے میں مسلمان چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے کس سطح پر پہنچ جائے اور ایمان کے اعتبار سے کس سطح پر پہنچ جائے، عبادات کے اعتبار سے کتنے کمال پر آ جائے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے ایمان والوں کے اور مسلمانوں کے خسارے سے بچنے کے اسباب 4 بیان کیے ہیں. کتنے؟ 4 بیان کیے. ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا. 2 ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا. تیسرے دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنا. دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنا. امت کے دین کے نقصان کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ میں تو ایمان اور عبادات پر قائم ہوں، اگر لوگ ایمان اعمال صالحہ پر نہیں آتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فعل ہے اور ان کو اپنی قبر میں جانا ہے. ان کو اپنی قبر میں جانا ہے. اگر ذرا سا غور کرو گے قرآن کی آیتوں پر تو یہ بات نظر آئے گی کہ دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر لانا خود اپنی قبر میں کامیاب ہونے کے لیے ہے. اصل بات یہ ہے کہ دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا خود اپنی ذات سے اپنے دین کے خسارے سے بچنے کے لیے شرط ہے. اگر قرآن پر غور کرو گے، اس لیے کہ قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے کہ زمانے کی قسم ساری انسانیت خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کریں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے ایمان اعمال صالحہ کافی نہیں ہے. بہت توجہ سے بات سننی پڑے گی. اپنی ذات سے ایک آدمی ایماندار ہے، اپنی ذات سے ایک آدمی دیندار ہے، اپنی ذات سے ایک آدمی عبادت گزار ہے، کہ یہ خسارے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے. کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ سوال ہے کہ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کی اپنے دین پر استقامت کے لیے اور ہر مسلمان کی کہ دین کی باطل سے حفاظت کے لیے جب باطل اسلام کے مقابل آئے، جب باطل اسلام کے مقابل آئے، ہماری بات توجہ سننا، جب باطل اسلام کے مقابلے میں آئے تو باطل اللہ کی مدد سے کب مغلوب ہوگا؟ باطل اللہ کی مدد سے کب مغلوب ہوگا؟ مسلمان کے ساتھ باطل کے خلاف اللہ کی نصرت کب ہوگی؟ اس کو اللہ نے قرآن میں کھول کر کہہ دیا کہ اگر تم دعوت پر ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد ہر زمانے کے باطلی خلاف کریں گے، اور اگر تم اللہ کے دین کی دعوت پر نہیں ہو تو پھر تم باوجود اعمال کرنے کے باطل کے سامنے مغلوب ہو کر رہو گے.
یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، کیونکہ جب ایک بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر دو وعدے ہیں کہ اگر تم میرے دین کے مددگار ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا باطل کے خلاف، اور تمہارے قدموں کا جمع دوں گا باطل کے مقابلے میں، وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہیں سکے گا، تمہارے دین سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ نے اس کی قرآن میں شرط لگائی ہے، دعوت اللہ کو دین پر استقامت کے لیے شرط قرار دیا ہے، دعوت اللہ کو دین پر استقامت کے لیے بہت ضروری بات ہے، دعوت اللہ کو دین پر استقامت کے لیے شرط قرار دیا ہے، اور دعوت اللہ کو غیبی مددوں کے ساتھ ہونے کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ اگر تم یہ شرط پوری نہیں کرتے تو پھر تمہاری مدد باطل کے خلاف نہیں ہوگی۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان دین پر وہاں تک چلے گا جہاں تک اس کے دین میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور مسلمان اللہ کے احکام وہاں تک پورا کرے گا جہاں تک اسے اپنی دنیا کا نقصان نظر نہ آئے۔ جہاں دنیا کا نقصان نظر آئے گا وہ دین کے اتنے حصے کو چھوڑ دے گا، دین کے اتنے حصے کو چھوڑ دے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ حالات، ماحول، قانون، حکام، اکثریت غیروں کی ہے، ہم اقلیت میں ہیں، ہم قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اتنے دین پر چلو جتنے دین پر چلنے کی تمہیں قانون اجازت ہے۔ یہ ہے دین کا خسارہ، یہ ہے دین کا خسارہ، جس کو اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، خود اعمال صالحہ کریں، دوسروں کو ایمان پر آمادہ کریں اور دوسروں کو اعمال صالحہ پر آمادہ کریں۔ کیونکہ جب باطل مقابل پر آتا ہے مسلمان کے تو اللہ رب العزت صرف ان مسلمانوں کو باطل کے خلاف کامیاب کرتے ہیں جو دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی آیتوں کا اصل مطلب اور مفہوم، یہ ہے کہ اللہ تعالی باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے، اللہ تعالی باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے باطل کے خلاف، اور اللہ رب العزت تمہارے قدموں کا جمع دیں گے۔ اس لیے کہ دو چیزیں مسلمان پر پیش کی جاتی ہیں اس کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے، اس کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے، ایک خوف، ایک لالچ، ایک خوف دوسرے لالچ، اور یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، کہ ایمان مال کی محبت دل سے نکال دے گا، اور ایمان اللہ کے غیر کا خوف بھی دل سے نکال دے گا۔ جب یہ دونوں چیزیں نہ ہوں گی تو پھر کوئی شخص بھی اپنے دین کو لالچ کی وجہ سے یا اپنے دین کو دشمن کے خوف کی وجہ سے چھوڑے گا نہیں۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت۔ تو اصل میں دعوت سے اللہ رب العزت مومن کے اندر ایک رعب پیدا فرما دیتے ہیں، رعب سے اس کی مدد کرتے ہیں، رعب سے اس کی مدد کرتے ہیں، رعب سے اس کی مدد کرتے۔ میری بات توجہ سننا، جو صحابہ بادشاہوں کو دعوت دینے گئے، جو صحابہ بادشاہوں کو دعوت دینے گئے، انہوں نے بادشاہوں سے اس طرح بات کی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، جیسے کسی، یہ سوچ کر نہیں کہ یہ بادشاہ ہے،
ایسے بات کی جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے. یہ ہے وہ غیبی مدد کہ آپ نے فرمایا اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے. ربیع بن عامر انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کے لیے اس کو دعوت دینے کے لیے سفر کیا. لوگوں نے کہا بادشاہ کے کہ بادشاہ سلامت تو آپ کو براہ راست نہیں مل سکتے، آپ ہمیں بتلائیے، ہم آپ کا پیغام بادشاہ تک پہنچا دیں گے. میری بات توجہ سننا، کسی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے. کسی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے. تنظیمیں تو ہو سکتی ہیں، دعوت نہیں ہے. دعوت تو خود جا کر دعوت دینا ہے. یہی وجہ ہے کسرا کو دعوت دینے گئے، کسرا کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا پیغام ہم پہنچا دیں گے. شجاع بن وہب نے کہا نہیں، ہم آپ کے ذریعے پیغام نہیں بھیجیں گے، ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے. ربیع بن عامر سے کہا کہ بادشاہ سے آپ بات نہیں کر سکتے، ہمیں بتائیے، ہم بادشاہ کو آپ کا پیغام پہنچائیں گے. فرمایا نہیں، ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے، ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے. بادشاہ سے کہا جی وہ تو کہتے ہیں نہیں، ہم خود ملیں گے. بادشاہ نے کہا اس کو آنے دو، لیکن اپنی سواری پر نہیں آئیں گے، اپنی سواری بادشاہ کے شہر سے باہر رکھیں. کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، ہم اپنی سواری پر آئیں گے. کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم تمہارے معاشرے کی وجہ سے اپنی سواری کو بھی بدل دیں جس سے تمہارے دل میں تاثر پیدا ہو، تو پھر ہماری دعوت بے اثر ہو جائے گی. ہماری دعوت بے اثر ہو جائے گی. سننا توجہ سے بات. اس زمانے کے اناڑی مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ تھوڑے سے طریقے غیروں کی اختیار کرو تاکہ وہ تمہیں اپنے جیسا سمجھ کر تم سے ملنا پسند کریں، تم سے ملنا پسند کریں. اگر تم ہو گئے ٹھیٹ ملا اور تم ہوئے سر سے لے کے پیر تک سنت سے مزین، تو وہ سمجھیں گے بھائی یہ تو کوئی بہت ہی دوسری قسم کی مخلوق ہے، ان سے ملنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس زمانے کے بے عقل مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ طریقے غیروں کے اختیار کرو تاکہ وہ تم سے مانوس ہو کر تم سے بات کریں. ہاں، یہ الٹی سوچ ہے. ربیع بن عامر سواری بدلنے پر تیار نہ ہو کہ نہیں، ہم اپنے ڈٹو پر جائیں گے بادشاہ تک. بادشاہ کے محل تک چلے گئے، وہاں روک دیا گیا کہ پھر یہاں سے آپ بادشاہ کے سامنے اس کے تخت کے قریب تک پیدل جائیں. کہا نہیں، میں تو اپنی سواری پر بادشاہ کے تخت تک پہنچوں گا. بادشاہ سے کہا جی وہ تو نہیں مانتے کہ بھئی ان کو جیسے وہ آئیں ایسے آنے دیں. سمجھتے تھے جتنا تاثر مسلمان کے دل میں باطل کا ہوگا اتنا ہی باطل مسلمان کی بات سے بے اثر ہوگا، اور جتنا تاثر مسلمان کے دل میں باطل کی طاقت کا ہوگا اتنا ہی غیروں کے دلوں میں سے اسلام کی قوت، اسلام کا رعب نکل جائے گا. اسلام کا رعب تو اتباع سنت میں ہے. اسلام کا رعب بات یاد رکھو، اسلام کا رعب اتباع سنت میں ہے. جس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے آپ کی سنتوں میں رکھ دیا. جو جتنا زیادہ سے زیادہ متبع سنت ہوگا اس سے باطل اتنا ہی زیادہ مرعوب ہوگا، اس سے باطل اتنا ہی ڈرے گا باطل اس شخص سے جو جتنا زیادہ سے زیادہ سنت کا پابند ہوگا. اتنا ہی ڈرے گا باطل اس شخص سے جو جتنا زیادہ سے زیادہ سنت کا پابند ہوگا.